من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے. ناظرین و سامعین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے. آقا علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت اچھی تھی. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. آقا علیہ السلام ایک اوٹ میں ہو کر سن رہے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوش آوازی سے بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو لحن داؤدی میں سے کچھ حصہ ملا ہے. یاد رہے ناظرین کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، اور جب آپ تلاوت کیا کرتے تھے زبور کی تو ناظرین ہر مخلوق آپ کی تلاوت سننے کے لیے آپ کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتی، اور لحن داؤدی تو مشہور ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو لحن داؤدی میں سے حصہ ملا ہے. اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت سنی اور یہ ریمارکس دیے، تو آقا علیہ السلام کے اس غلام نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا اس وقت کہ آقا علیہ السلام میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور اچھی آواز میں اور خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کرتا. تو ناظرین معلوم یہ ہوا، اور آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ لیس منا لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورت انداز میں نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی خوبصورت انداز میں پڑھنے پر قادر ہو نہ پڑھے، یا سیکھنے کی کوشش ہی نہ کرتا ہو، قرآن کریم سے دور ہو، تو ناظرین آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو خوبصورت انداز میں پڑھتا ہے یا پڑھنے کی کوششیں کرتا ہے، سیکھتا ہے، تو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ آقا علیہ السلام کا پیارا امتی ہے. اور ناظرین یہ قرآن سیکھنا اور سکھانا کہ جو ہم سنا کرتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو یہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا بہترین امتی بننا ہے تو قرآن کریم کو پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین بندہ یا بندی بننا ہے تو قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اسے سیکھنا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے. تو ناظرین عمل پیرا ہونے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، سمجھنے کے لیے سیکھنا یعنی پڑھنا ضروری، اور پڑھنے کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ سیکھیں نہیں آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے. ہم اس پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے میں آپ کو قرآن کریم پڑھنا سکھاتے ہیں، کس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، کس طریقے سے اس کے اصول قوانین ہوتے ہیں، اسپیلنگ کیسے کی جاتی ہے، حروف کہاں سے ادا کیے جاتے ہیں، یہ تمام باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو ناظرین ہم فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے. ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کے فرسٹ پورشن سے ہے. تو آئیے باوضو ہو جائیے، اسکرین کے سامنے اپنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے. اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کے فرسٹ پورشن کو نکالیے. تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہوئے ناظرین اپنے اس فرسٹ سیگمنٹ میں اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات، اسے ایک ساتھ ملا کر پڑھیں.
الحج اشہر معلومات۔ ناظرین اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں۔ کلمہ منیمم 2 حروف پر اور میکسیمم 8، 9، 10 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ الحج میں آپ دیکھیں، الحج یہ پہلا کلمہ ہے، اشہرم یہ دوسرا ہے، معلومات تیسرا ہے۔ اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر کلمے میں کتنے حروف، کون سے حرف پر کون سی حرکت موجود ہے۔ الحج میں 5 حروف ہے، حمزہ، لام، ہا، جیم 2 مرتبہ۔ حمزہ پر زبر ہے اور لام پر یہ جو سکون کی علامت ہے ناظرین، یہ نامکمل سی علامت ہے، اسے سکون کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور ساکن حرف کو ہمیشہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، از خود کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہا ہے، ہا پر زبر ہے، جیم پر یہ 3 دندانوں والی علامت ہے، اسے تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو مشدد حرف کہا جاتا ہے، اور مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ تھوڑے سے جماؤ کے ذریعے ادا کیا جائے گا، اور جیم پر پیش بھی موجود ہے۔ اشہرن میں آپ دیکھیں 4 حروف ہے، حمزہ، شین، ہا، را۔ حمزہ پر زبر، شین ساکن، ہا کے اوپر پیش، را کے اوپر 2 پیش کی تنوین موجود ہے۔ 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر انہیں تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوا کرتی ہے۔ جس طریقے سے ناظرین نون ساکن کا حکم وہی حکم تنوین کا، تو صرف شکلاً فرق ہوتا ہے لیکن حکماً کوئی فرق نہیں ہوتا۔ معلومات میں ناظرین 6 حروف ہے، میم، عین، لام، واو، میم، تا۔ میم پر تشدید، اوپر زبر، عین ساکن، لام پر پیش، واو ساکن، میم پر یہ کھڑی حرکت آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ کھڑی حرکت کسی حرف کے اوپر ہو تو کھڑا زبر کہتے ہیں، کسی حرف کے نیچے ہو تو کھڑی زیر کہتے ہیں، پیش الٹا کسی حرف کے اوپر ہو تو اسے الٹا پیش کہا جاتا ہے۔ ان تینوں کو کھڑی حرکات کے نام سے موسوم کیا جائے گا، اور کھڑی حرکات کا حکم حروف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ جس طریقے سے حروف مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایز اٹ از کھڑی حرکات کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے تا ہے، تا کے اوپر 2 پیش کی تنوین موجود ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ الحج میں پہلا حرف حمزہ ہے۔ حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے، اس اعتبار سے کہ حمزہ کا تعلق حلق سے ہوا اسے ہم حرف حلقی کہیں گے۔ کل 6 حروف ایسے ہیں ناظرین کہ جو حلق سے ریلیٹڈ ہونے کی بنا پر حروف حلقی کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ وہ 6 حروف نوٹ کر لیجئے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب یہاں حلق کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کیجئے تو حلق کا سب سے اوپر والا حصہ یہ غین اور خا کا مخرج ہے، درمیانی حصہ یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج، اور آخری حصہ یہ حمزہ اور 2 چشمی ہا کا مخرج ہے۔ یہاں چونکہ حمزہ ہے تو اس کے اگینسٹ ہم بات کریں گے عین کی، اور معلومات میں دوسرا حرف جو عین ہے ناظرین، آپ دیکھیے کہ عین اور حمزہ میں کیا فرق ہے۔ حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا اور عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ ہے، یہ ہوا مخرج کا ڈفرنس۔ اور صفاتی ڈفرنس یہ ہوا کہ حمزہ کو ہمیشہ نارملی پڑھا جاتا ہے جبکہ عین کو ہمیشہ گاڑے طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ تو ایک حرف کو نارمل پڑھا جائے، دوسرے حرف کو اس کے اگینسٹ گاڑے طریقے سے پڑھا جائے تو ناظرین اسے بھی صفاتی فرق کہا جاتا ہے۔ اس فرق کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ دونوں کے مابین آپ مسٹیک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لام ہے، لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والا حصہ ہے۔ زبان کا فرسٹ پورشن یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے، اور اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ، اسی جڑ کے ساتھ ناظرین جو تالو کا حصہ ملا ہوا ہے یہ تالو کا ابتدائی حصہ کہلاتا ہے۔ زبان کے کنارے کو اس کے ساتھ ملائیے، لام ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہی مخرج نون اور را کا بھی ہے، تو لام، نون، را ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج کہلائیں گے۔ صفاتی ڈفرنس موجود تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ صفاتی ڈفرنس کیا ہے؟ لام، نون، را تینوں کے ساؤنڈز بالکل مختلف ہیں، تو ساؤنڈز مختلف ہوں تو انہیں بھی صفاتی فرق کہا جاتا ہے۔ مخرج ان کا ایک، صفاتی فرق موجود تو متحد المخارج اور مختلف الصفات کہلائیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جیم اور ہا۔ ناظرین ہا کا جو مخرج ہے وہ حلق کا درمیانی حصہ ہے، اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں کہ اشہرن میں تیسرے نمبر پر 2 چشمی ہا ہے۔ یہ حلوے والی ہا اور 2 چشمی ہا میں فرق ہوتا ہے۔
حلوے والی ہا کا مخرج حل کا درمیانی حصہ، دو چشمی ہا کا مخرج حل کا نچلا حصہ. یہ ہوا مخرج کا فرق. اور صفاتی فرق یہ ہوا کہ حلوے والی ہا کو ہمیشہ اضافی آواز کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور دو چشمی ہا کو ہمیشہ نارملی طریقے سے پڑھا جاتا ہے. تو ایک حرف کو اضافی آواز کے ساتھ پڑھا جائے، دوسرے حرف کو نارمل پڑھا جائے، اسے بھی صفاتی فرق کہتے ہیں. تو یہاں مخرج کا فرق بھی ہوا، صفاتی فرق بھی ہوا. تو دونوں ہا کو ناظرین ہمیشہ علیحدہ علیحدہ طریقے سے ادا کرنا چاہیے. حلوے والی ہا کو اضافی آواز کے ساتھ، دو چشمی ہا کو ہمیشہ نارملی انداز میں ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیں جیم ہے. جیم زبان کے درمیانی اور اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا. ناظرین یاد رکھیں کہ زبان کے درمیانی حصے کو اوپر کے تالو کے درمیانی حصے کے ساتھ ملائے نہیں، ملانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ جیم ادا کیجئے. اور یہی مخرج شین اور یا کا بھی ہے. تو جیم، شین، یا ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے. اور صفاتی فرق موجود. صفاتی فرق کیا ہے کہ تینوں کے ساؤنڈز مختلف ہیں، مخرج ایک ہے، تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں حمزہ، شین، ہا، را. اس میں حمزہ، شین اور ہا کے مخارج ناظرین ہم آپ کو بتا چکے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ شین کا مخرج اس حلوے جیم کے ضمن میں آپ کو بتایا جا چکا ہے، دو چشمی ہا کا مخرج حلوے والی ہا کے ضمن میں، اور را کا مخرج لام کے ضمن میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. ناظرین جتنا آپ پڑھ چکے ہیں آپ ریپیٹ کیجئے. ہم اتنی دیر میں ایک وقفے سے ہو کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ملاقات ہوگی ہماری آپ کی ایک مختصر سے بریک کے بعد. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے دیا ہے کروڑوں دلوں میں. ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے. آئیے ناظرین بریک کے بعد لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب. معلومات میں پہلا حرف میم ہے. میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کے خشک حصے ہیں. دونوں ہونٹوں کے جو ظاہری حصے ہیں عام طور پر خشک رہتے ہیں، انہیں خشک حصے ہی کہا جاتا ہے. تو دونوں ہونٹوں کے ظاہری خشک حصے حرف میم کا مخرج ہیں. اس کے بعد عین ہے. عین کا مخرج حمزہ کے ضمن میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. پھر لام ہے. لام کا مخرج بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں. واو کا مخرج دونوں ہونٹوں کی گولائی ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے، واو ادا کیجئے. وداؤٹ پرابلم آپ واو ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین میم ہے. میم کا مخرج آپ سن چکے ہیں. تا کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہم ایکسپلین کر چکے ہیں. ملائیے دونوں کو ساتھ اور ادا کیجئے. تا بآسانی ادا کر سکتے ہیں. اور یہی مخرج طا اور دال کا بھی ہے. تو تا، طا اور دال ان تینوں کا مخرج ایک ہے اور صفاتی فرق موجود ہے. صفاتی فرق کیا ہے ناظرین کہ آپ دیکھیں کہ دال اس کا ساؤنڈ تو بالکل مختلف ہے، لیکن تا اور طا ان کے ساؤنڈز ملتے جلتے ہیں. تو یہاں پر غلطی کا زیادہ امکان رہتا ہے. اگر ہم فرق سمجھ جائیں تو غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے، اور مکمل طریقے سے سمجھ کر اس کے مطابق پڑھیں تو غلطی کا امکان ختم ہو جاتا ہے. ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرق کیا ہے کہ تا اور طا. تا کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، جبکہ طا کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے. تو ایک حرف کو باریک اور دوسرے حرف کو پر پڑھا جائے، اسے بھی صفاتی فرق کہا جاتا ہے. مخرج ایک، صفاتی فرق موجود، تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی جانب. الحج، حمزہ لام زبر ال، حا جیم زبر حج، جیم پیش جو. الحج اشہر معلومات، حمزہ شین زبر اش، ہا پیش ہو، را میم دو پیش رم، میم عین زبر مع، لام واو پیش لو، میم کھڑا زبر ما، تا دو پیش تن، معلومات. الحج اشہر معلومات. ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورشن میں کون کون سے رولز ہیں. بالترتیب تمام رولز ہم آپ کو بتائیں گے.
سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ الحج میں جیم پر تشدید ہے، یعنی جیم مشدد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عام حرف اگر مشدد ہو تو اسے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے ما قبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ لیکن تھوڑے سے جماؤ کے ذریعے ادا کیا جائے گا۔ لیکن جب یہی حرف مشدد حرف قلقلہ ہو تو جماؤ میں تھوڑی اور زیادتی پیدا کر کے اس مشدد حرف قلقلہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ ناظرین اس عمل کو بھی قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ خطب و جتن ہے۔ یہ فرسٹ رول تھا۔ اس کے بعد چلتے ہیں سیکنڈ رول کی جانب۔ یاد رہے ناظرین کہ ایک رول تو اس میں یہ ہے کہ را پر جب 2 پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، باریک نہیں پڑھا جاتا۔ یہاں پر را پر 2 پیش ہیں تو را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اور چلتے ہیں تھرڈ رول کی جانب۔ آپ دیکھیے کہ تنوین ہے، تنوین کے بعد میم ہے، میم کا تعلق حروف یرملون سے ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو، اسے آنے والے حرف یرملون میں ملا دیتے ہیں۔ اس عمل کو ادغام کہا جاتا ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ را اور لام میں فقط ادغام ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ باقی 4 یا، میم، واو، نون میں ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا جائے گا۔ غنہ ناک میں آواز لے جانے کا نام ہے۔ تو ناظرین یہاں چونکہ میم ہے تنوین کے بعد تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یاد رہے کہ تنوین کی آواز نہیں بلکہ میم کی آواز ہوگی اور یہاں غنہ بھی کیا جائے گا۔ یہ تھرڈ رول تھا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین فورتھ رول کی جانب کہ یہاں آپ دیکھیں واو ساکن ما قبل لام پر پیش ہے، اسے واو مدہ کہیں گے۔ میم پر کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی حروف مدہ میں سے کوئی حرف مدہ ہو یا کھڑی حرکات میں سے کچھ ہو، ناظرین انہیں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کھڑی حرکات ہوں یا حروف مدہ ہوں انہیں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جتنے رولز یہاں موجود تھے سب کے سب کمپلیٹ ہوئے۔ آخر میں ناظرین آپ دیکھیے کہ جیم ہے، جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے، نہ رکا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب رکنا بہتر ہے تو ہمیں بھی یہاں رکنا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیے۔ الحج اشہر معلومات، اب یہاں پر اگر رکیں گے تو اسے یوں پڑھا جائے گا الحج اشہر معلومات۔ ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 197 کا فرسٹ پورشن کمپلیٹ ہوا۔ آئیے چلتے ہیں اس کے سیکنڈ پورشن کی جانب، اسے پڑھتے ہوئے ہم اپنے آج کے سبق کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ، اب اسے ایک ساتھ ملا کر پڑھیں۔ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ۔ ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں۔ فمن یہ ایک کلمہ، فرض دوسرا، فیہن تیسرا، الحج چوتھا، فلا رفث پانچواں، ولا فسوق چھٹا۔ کل اس میں 6 کلمات ہیں۔ یاد رہے کہ فیہن اور الحج دونوں کو ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا، اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو اسے الحج پڑھا جائے گا، حمزہ پر زبر ہوگا۔ لیکن یاد رہے ناظرین کہ دونوں کو ملا کر ہی پڑھنا چاہیے۔ فمن میں 3 حروف ہیں، فا، میم، نون۔ فا میم پر زبر، نون ساکن۔ فرضا اس میں 3 حروف ہیں، فا، را، ضا، تینوں پر زبر ہے۔ فیہن میں 5 حروف ہیں، فا، یا، ہا، نون 2 مرتبہ، فا کے نیچے زیر، یا ساکن، ہا کے نیچے زیر، نون پر تشدید، اوپر زبر۔ الحجہ میں 5 حروف ہیں، الف، لام، ہا، جیم 2 مرتبہ، لام ساکن، ہا پر زبر، جیم پر تشدید، اوپر زبر۔ فلا میں 3 حروف ہیں، فا، لام، الف، فا، لام دونوں پر زبر ہے۔ رفث میں 3 حروف ہیں، را، فا، ثا، تینوں پر زبر موجود ہے۔ ولا میں 3 حروف ہیں، واو، لام، الف، واو، لام پر زبر، الف پر کوئی حرکت نہیں۔ فسوق میں 4 حروف ہیں، فا، سین، واو، قاف۔ فا سین پر پیش، واو ساکن، قاف پر زبر ہے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ فمن میں پہلا حرف ناظرین فا ہے۔ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تری والے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ جو ناظرین یاد رکھیں
کہ منہ بند کرنے کی صورت میں نچلے دانتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، اسے اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہا جاتا ہے، اور نچلے ہونٹ کا اندرونی جو حصہ ہے وہ تری والا حصہ ہے۔ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کو نچلے ہونٹ کے تری والے حصے کے ساتھ ملائیے، فا ادا کیجئے، بآسانی آپ فا ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میم ہے، میم کا مخرج بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، نون کا مخرج بھی آپ اس سے پچھلے پورشن میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس کے بعد ناظرین فرضا میں دیکھیں کہ فا را ضا، فا اس کا مخرج تو آپ سن چکے ہیں، را کا مخرج بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، ضاد کا مخرج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ ضاد کو ہمیشہ ضاد ہی پڑھنا چاہیے، ضا کی مانند نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ضا کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، اور ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ ہے۔ تو ناظرین دونوں کے مابین مخرج کا ڈفرینس بھی ہے، صفاتی فرق بھی ہے، تو پھر دونوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہیے، اور قرہ حضرات کے نزدیک بھی یہ بات مسلمہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ ہی ادا کرنا لازم ہے۔ اور ضاد کا تعلق حروف مستعلیہ سے بھی ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف کہ جنہیں ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خصہ، ضغط اور قز ہے۔ ان حروف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین آپ ریپیٹ کیجئے ایک مرتبہ جتنا پڑھ چکے ہیں۔ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا۔ بیک ویورز اینڈ لسنرز، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے۔ آئیے ناظرین بریک کے بعد لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ یہاں پر آپ دیکھیے فی ہن الحجہ، اس میں جتنے بھی حروف ہیں تمام کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ فلا رفث، اس میں علاوہ تھا کہ باقی تمام کے مخارج آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ ولا فسوق، اس میں علاوہ دو نقطوں والے قاف کے باقی تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ سین اور 2 نقطوں والا قاف ناظرین اس کے مخارج سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے، تو ثا، سین اور قاف کے مخارج ناظرین اس کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ ثا کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں۔ زبان کا فرسٹ پورشن زبان کا سرا کہلاتا ہے، اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں نچلے دانتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، اسے اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہلاتا ہے۔ زبان کے سرے کو اس کنارے کے ساتھ ملائیے، ثا ادا کیجئے۔ یہی مخرج ذال اور ضا کا بھی ہے، تو ثا، ذال، ضا، ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج کہلائیں گے، صفاتی فرق موجود تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ ثا کا ساؤنڈ تو بالکل علیحدہ ہے، لیکن ضا اور ذال ان دونوں کے ساؤنڈز ملتے جلتے ہیں، اس لیے غلطی کا یہاں پر ناظرین عام طور پر امکان رہتا ہے۔ اگر ہم فرق سمجھ جائیں تو یہ امکان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ذال کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ نارمل پڑھا جاتا ہے، جبکہ ضا کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ضا کا تعلق حروف مستعلیہ سے بھی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ سین کا مخرج زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں۔ زبان کا فرسٹ پورشن زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی طور پر وہ حصے جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، انہیں دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے کہا جاتا ہے۔ زبان کی نوک کو ان کے ساتھ ملائیے، سین ادا کیجئے، بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ یہی مخرج صاد اور ذا کا بھی ہے، تو سین، صاد، ضا، سین، صاد اور ذا ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ صفاتی ڈفرینس موجود ہے۔ صفاتی ڈفرینس کیا ہے کہ ذا اس کا ساؤنڈ تو بالکل علیحدہ ہے، لیکن سین اور صاد ان کے ساؤنڈز آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ ناظرین ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں اور صاد کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور صاد کا تعلق حروف مستعلیہ سے بھی ہے۔ مخرج ان تینوں کا ایک، صفاتی ڈفرینس موجود تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قاف ہے۔
یہ دو نقطوں والا قاف کہلاتا ہے۔ اس کا ناظرین تعلق حروف مستعلیہ سے بھی ہے، اسے ہمیشہ پر بھی کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے۔ زبان کا لاسٹ پورشن زبان کی جڑ، اسی سے عین اوپر جو تالو کا حصہ ہے وہ نرم ہے۔ دونوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ اس قاف کو ادا کیجئے، بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ ایک ہوتا ہے ڈنڈی والا قاف، جسے ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں اور اس قاف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں اسپیلنگ کی جانب۔ فمن فرض، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، فا زبر فا، را زبر را، ضاد زبر ضا، فرض فیہن الحج، فا یا زر فی، ہا نون زر ہن، نون لام زبر نل، جیم زبر حج، جیم زبر جا، حج فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، را زبر را، فا زبر فا، ثا زبر ثا، ثا زبر ثا، فلا رفث، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، فا پیش فو، سین واو پیش سو، قاف زبر قا، ولا فسوق۔ ناظرین سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے، فا کا تعلق حروف اخفاء سے ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو، اسے غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس عمل کو اخفاء کہا جاتا ہے۔ حروف اخفاء 15 ہیں، نوٹ کر لیجئے: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ان تمام حروف کو حروف اخفاء کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تنوین یا نون ساکن ہو ناظرین، اور تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو تنوین ہو یا نون ساکن ہو اسے غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس عمل کو اخفاء کہتے ہیں۔ تو یہاں نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں سیکنڈ رول کی جانب۔ آپ دیکھیے کہ را پر یہاں پر زبر ہے، جب بھی را پر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ را فا ثا میں بھی را پر زبر ہے تو یہاں بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ سیکنڈ رول تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے تھرڈ رول کہ یا ساکن ما قبل فا کے نیچے زیر، اسے یا مدہ کہیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں الف ما قبل لام پر زبر ہے، اسے الف مدہ کہیں گے۔ یہاں بھی الف مدہ، یہاں واو ساکن ما قبل سین پر پیش، اسے واو مدہ کہیں گے۔ ناظرین ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہ تھرڈ رول تھا۔ اس کے بعد چلیے ناظرین فورتھ رول کی جانب۔ فیہن ال، اب یہاں دیکھیں کہ دو نون، ایک نون ساکن ہے، دوسرے نون پر زبر ہے۔ نون ساکن کے بعد ناظرین نون آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نون کا تعلق حروف یرملون سے ہے۔ ڈیٹیل سے ہم یہ اصول اس سے پچھلے والے پورشن میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہاں صرف اشارتاً ہم کہیں گے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ناظرین ادغام کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ را اور لام میں بغیر غنے کے ادغام ہوتا ہے، یا میم واو نون میں غنے کے ساتھ ادغام کیا جاتا ہے۔ تو یہاں چونکہ نون ہے تو یہاں ادغام مع غنہ کیا جائے گا۔ یہ تھا فورتھ رول۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین ففتھ رول کی جانب۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جیم مشدد ہے، جیم کا تعلق حروف قلقلہ سے ہے تو یہاں اسے جماؤں میں زیادتی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہ اصول بھی ہم تفصیل سے آپ کو بتا چکے ہیں۔ ناظرین یہ تھا فورتھ رول۔ اس کے بعد چلتے ہیں ففتھ رول کی جانب کہ یہاں پر خاص طور پر ناظرین قاف پر آپ نظر ڈالیں کہ قاف کو ہم پر کر کے ہمیں پڑھنا ہے۔ اس قاف میں اور ڈنڈی والے قاف میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اس قاف کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں اور ڈنڈی والے قاف کو ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام رولز کمپلیٹ ہوئے اور آخر میں آپ دیکھیں لام الف لا ہے، اس کا مطلب ہے نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی لام الف لا ہو تو وہاں پر ہرگز نہیں رکنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ناظرین کہ ہم عام طور پر اردو بھی جب بولتے ہیں تو جہاں پر بات ہماری کمپلیٹ نہیں ہوتی ہم وہاں نہیں رکتے، وہاں پر اگر رک جاتے ہیں تو ہم پیچھے سے اپنی بات کو شروع کرتے ہوئے پھر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر بول چال کا انداز ہوتا ہے۔ اور جہاں پر عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ وقف کی علامت ہے تو ہم عمومی طور پر آپ دیکھیں
کہ ہم معاشرے میں جب اردو میں بات چیت کرتے ہیں یا کسی زبان میں بھی جہاں بات مکمل ہو چکی ہوتی ہے ہم وہاں رک جاتے ہیں، ہم اگلی بات کو اس بات کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں۔ تو یہی عربی کا انداز ہے کہ جہاں علامت وقف ہوتی ہے وہاں سمجھ جائیے کہ بات مکمل ہو چکی ہے، جہاں علامت وقف نہیں ہے تو وہاں سمجھ جائیں کہ بات مکمل نہیں ہے۔ اب یہاں چونکہ لا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہاں بات مکمل نہیں ہوئی، اسی لیے یہاں پر رکنا بہتر نہیں ہے، ہمیں نہیں رکنا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہاں پر ہم اپنے سبق کو کمپلیٹ کر رہے ہیں یا سانس ٹوٹ رہا ہو اور رکنے کی ضرورت محسوس ہو، تو اگر ایسے مقام پر رکا جائے کہ جہاں پر علامت وقف نہ ہو یا کوئی ایسا حرف ہو کہ جہاں پر نہ رکنا چاہیے، تو وہاں پر رکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ناظرین جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ۔ اب یہاں رکنا ہے تو اسے ہم پڑھیں گے وَلَا فُسُوقَ۔ اب یہاں پر ہم رک جائیں گے۔ اب آگے پڑھنا ہوگا تو ہم آگے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ وَلَا فُسُوقَ سے پڑھتے ہوئے ہم آگے کی جانب بڑھیں گے۔ یہ اصول ہوتا ہے ہر اس مقام کا کہ جہاں پر علامت وقف موجود نہ ہو، کوئی علامت موجود نہ ہو یا کوئی علامت ہو لیکن وہاں اس علامت پر نہ رکنا بہتر ہو، تو ناظرین اس مقام پر ہمیں یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ناظرین کمپلیٹ ہوا۔ ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کے ابتدائی 2 پورشنز تھے، اور انشاءاللہ کل ہم اپنے سبق کو اسٹارٹ کریں گے تو اسی آیت کے 3rd پورشن سے کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے 2nd سیگمنٹ کی جانب، جہاں ترتیل کے ساتھ آپ تلاوت سماعت فرمائیں گے اسی سبق کی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، خاموشی کو ناظرین اختیار کرتے ہوئے، باتوں کو ترک کرتے ہوئے اپنے آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کے 1st اور 2nd پورشن کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، اپنے اس پروگرام کے 2nd سیگمنٹ میں آپ نے آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کے ابتدائی 2 پورشنز کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جہاں یہی سبق آپ ہمیں سنائیں گے کالز کے ذریعے۔ اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، آپ کا تعلق خواہ دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، اسکرین کے سامنے اگر آپ موجود ہیں تو اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے ان نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے فرسٹ کالر ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب میں چکوال سے بات کر رہی ہوں۔ چکوال سے ہماری بہن بات کر رہی ہیں۔ جی میری بہن، آپ اس پروگرام میں شامل ہیں، سبق سنانا چاہیں گی؟ جی ضرور۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحج اشہر معلومات، معلومات فمن فرض فیہن۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، ایک منٹ، فرضا میں فا کو پر نہیں پڑھیں گے، فرضا، فا کو وہی نارمل پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ضاد کو کھینچے مت، اسے یوں پڑھیں فمن فرض، فمن فرض فیہن الحج، فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ کسی حد تک آپ نے امپروو کیا ہے، تھوڑی اور ادائیگی کی جانب توجہ دیں تو انشاءاللہ اور بہتری ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں چکوال سے جوائن کیا۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम रहमत उल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मुफ्ती साहब लाहौर से साइमा बात कर रही हूँ। सैमा बहन बात कर रही हैं लाहौर से। जी मेरी बहन सबक सुनाना चाहेंगी? हाँ जी सबक सुनाती हूँ। हमारी लाइट गई है, मुझे बस इतना बता दें कि सबक ख़त्म कहाँ पर हो रहा है। ख़त्म जो हो रहा है आज का सबक फला रफ़सा वला फुसूक यहाँ पर। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। अशहुरुम मालूमात। अशहुरुम मालूमात। फमन फरद फीहिन्नल हज्ज। अच्छा यहाँ पर फरद रा को भी पुर करके पढ़ना है और दाद को भी। जी। फमन फरद फरद फमन फरद فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق। माशाल्लाह आपने काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से अच्छी अदायगी के साथ सबक सुनाया। थोड़ी और कोशिश करें और ख़ास तौर पर ये जो फ़रद इसमें फ़ा को नॉर्मल पढ़ना है और रा और दाद को पुर करके पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतरी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन चलते हैं अगले कॉलर की जानिब। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन और कहाँ से? मुफ्ती साहब मैं हुमा मलिक रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है मुफ्ती साहब। आज मेरी काफी ऐसे बाद कॉल लगी। जी हमें यही कहने वाला था कि काफ़ी अरसे के बाद आपने हमें ज्वाइन किया है। बस मुफ्ती साहब मैं रोज मिलाती हूँ लेकिन मेरी कॉल नहीं मिलती यहाँ पर। चलें प्रोग्राम में तो हमारे साथ शामिल रहती हैं ना आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबक सुनाइए। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। 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 यहाँ पर आपने क्या मिस्टेक की थी? वाव मता है यहाँ पर। जी ठीक है तो आगे खींचा पढ़िए। नहीं था। सही सही। فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا फुसूक। सदकल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह बहन आपने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और बेहतर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन चलते हैं अगले कॉलर की जानिब। अस्सलामु अलैकुम। सलमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। सलमान बेटा लाहौर से बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक ठाक। सबक सुनाएंगे हमें? जी बिल्कुल। सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। 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 फमन फरद फीहिन। फरदा में बेटा दाद को खींच करना पढ़ें से यूँ पढ़ें फरद फीहिन्नल हज्ज। फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक। माशाल्लाह बेटा आपने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा। आइंदा और कोशिश करें, जितनी कोशिश करेंगे इतना आपके पढ़ने में बेहतरी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन देखते हैं इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलामु अलैकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती अंकल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन और कहाँ से? जी मुफ्ती अंकल मैं कंवल नवाज रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप खैरियत से हैं? ठीक जी है अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती अंकल बात कहना चाहती हूँ। जी जी कहें। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, डिस्टर्ब है। जी मुफ्ती अंकल अब आ रही है मेरी आवाज़ आपको? जी अब आ रही है। मुफ्ती अंकल मैं आपको सबक ज़रूर सुनाऊंगी। इससे पहले एक मैसेज देना है। मेरी मम्मा आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हैं क्योंकि आपने मुझे और हुमा को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने आपसे सीखा है। वो कहती है कि मुफ्ती अंकल को ज़रूर कह देना कि मैं उन्हें हमेशा दुआ में याद रखती हूँ, बल्कि QTV की सारी टीम को। और उनसे ये कहिएगा कि हम आपके लिए दुआ करते हैं और आप ख़ास तौर पर हमारी माँ हैं तो आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है जी इंशाल्लाह। सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। अशहुरुम मालूमात।
أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ میری بہن آپ نے بہت اچھے انداز میں سبق سنایا. تھوڑی اور کوشش کریں تاکہ پڑھنے میں اور بہتری ہو جائے. جتنی کوشش ہوگی اتنا انشاءاللہ آپ کے پڑھنے میں بہتری ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں فیصلہ آباد سے فریدہ بات کر رہی ہوں. فیصلہ آباد سے کون بات کر رہی ہیں؟ فریدہ. فریدہ بہن بات کر رہی ہیں. جی میری بہن آپ اس پروگرام میں شامل ہیں. سبق پڑھیں گی ہمارے ساتھ مل کر یا سنائیں گے؟ ہاں جی پڑھتی ہوں. جی میں پڑھتا ہوں آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا ٹھیک ہے؟ اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ بتائیے میری بہن کہ آپ اس وقت سیل فون سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی. تھوڑا سا باہر آ جائیے. اچھا جی. ہاں جی. الحج. اچھا ال میں جو لام ہے نا اس لام کو بالکل ساکن پڑھیں. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق. فریدہ بہن بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھے طریقے سے آپ نے ریپیٹ کیا. اس کو بار بار آپ پڑھیے گا تاکہ یہ کلمات آپ کی زبان پر صحیح طور پر جاری اور ساری ہو جائیں. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ انکل میں گل ریحان بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. گل ریحان بات کر رہی ہیں ہمارے ریگولر کالر ہیں. جی میری بہن آپ اس پروگرام میں شامل ہیں. سبق سنائیں گی ہمیں؟ جی انشاءاللہ. انکل ایک بات پوچھنی ہے. جی جی. یہ آیت ہے نا 196. جی کیا جی. یہ سب سے لمبی آیت ہے؟ نہیں سب سے لمبی آیت نہیں ہے. جی. سب سے لمبی جو آیت کریمہ ہے وہ تیسرے پارے میں ہے. ٹھیک ہے جی جی. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں دو مسٹیکس آپ نے کی ہیں. الحج میں جو لام ہے نا اس سے ساکن پڑھیں. اس سے الحج نہیں الحج. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ معلومات میں جو واو مدہ ہے نا اس سے ایک الف کی مقدار کھینچیں. اسے یوں پڑھیں الحج اشہر معلومات. اشہر معلومات. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ گئی ہیں؟ جی. آگے پڑھیے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق. اب اسے بار بار ریپیٹ کیجئے گا. ماشاءاللہ اچھی کوشش آپ نے کی اور ریپیٹ کریں. اس کی اور پریکٹس کریں تاکہ پڑھنے میں اور اچھائی اور بہتری پیدا ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ نے راولپنڈی سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال سے حافظ محمد وقاص صاحب لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی مفتی صاحب. حافظ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ سنائیں. الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. کرم اللہ کا. سبق سنائیں گے ہمیں؟ جی سناؤں گا. سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ جو میں نے نماز میں جو غلطی کرتا تھا وہ آپ نے کل مجھے درستی کروا دی. اس کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. سنائیے سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق. صدق اللہ العظیم. اب یہاں پر چونکہ ہم قاف کو ساکن پڑھ رہے ہیں نا تو یہاں قلقلہ کیا جائے گا. ولا فسوق. ولا فسوق.
بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے لاہور سے میں جوائن کیا، اچھے انداز، اچھے مخارج، اچھی ادائیگی کے ساتھ آپ نے پڑھا۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا اور بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ یہ پروگرام آپ روزانہ علاوہ اتوار کے سپہر 3:30 بجے سے صرف اور صرف QTV پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور ہمارے جو ویورز اس وقت نہیں دیکھ پاتے، ناظرین یہی پروگرام روزانہ صبح 7:30 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے، دیکھنا نہ بھولیں۔ کل انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونا ہے، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی، QTV کی پوری ٹیم کو، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت، اس یقین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے